بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، تاجدار مدینہ، راحتی قلب سینہ، آمینہ کے لال، امت کے لجپال، شافی محشر، ساقی کوثر، حضور پر نور، تاجدار مدینہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ دوستان عزیز، اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کونین کے والی کا پیغام ہے، یہ کونین کے والی کا قول ہے، اور ان لفظوں میں کتنی بڑی بات میرے آقا فرما گئے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ لفظ تو چند ہیں لیکن بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ لیکن آج ہم لوگ جس نبی کے کہنے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جس نبی کے کہنے پہ ہم سجدے کرتے ہیں، جس نبی کے کہنے پہ ہم عمرے کرتے ہیں، جس نبی کے کہنے پہ ہم روزے رکھتے ہیں، جس نبی کے کہنے پہ ہم حج کر رہے ہیں، اس آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو دوستان عزیز، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کا محفوظ ہونا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ سے مخاطب ہو کے میرے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ صحابہ حیران ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں، جب تم اپنے بھائی کی کوئی غیبت کرتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو دوستان عزیز، غیبت کہتے کس کو ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اگر کسی بندے کے اندر کوئی عیب موجود ہو اور اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کر دینا، جب اسے پتہ چلے تو بڑی تکلیف ہو، وہ اس بات پہ پریشان ہو جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو دیکھو کیسا اچھا معاشرہ، کیسا اچھا سٹیپ میرے مصطفیٰ نے بتایا زندگی گزارنے کا، کہ اگر کسی کے اندر عیب ہو اس کو بیان نہیں کرنا، کیونکہ یہ غیبت ہے۔ اگر کسی میں عیب نہ ہو تو اس پہ کوئی بات کرنا، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بہتان سے بھی منع فرمایا، غیبت سے بھی منع فرمایا، اور چغلی سے بھی منع فرمایا۔ کسی کی بات سن کر دوسرے تک نہ پہنچاؤ اور کسی کے عیب ڈھونڈنے میں نہ لگے رہو۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی تعلیمات ہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جن لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ جہاں چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کبھی کسی کی برائی بیان شروع کر دیتے ہیں، وہ کبھی کسی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار میرے دوستو، یہ تو وہ معاشرہ نہیں تھا جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا تھا، جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا تھا۔ یہ تو پرامن معاشرہ تھا، یہ تو محبت اور چاہت کا معاشرہ تھا۔ یہ معاشرہ تو وہ تھا کہ جو اثار کا معاشرہ تھا، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا معاشرہ تھا۔ لیکن آج ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بھائیوں کی غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کے عیب بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بد زبانی بھی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں۔ ہم قرآن بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ بتاؤ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ اگر ہم نے ہمسائے کو تنگ کر دیا؟ کبھی ہم گالی گلوچ سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے میں ہم پریشان ہیں، آج گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم وہ اس معاشرے سے ہٹ گئے، اس چیز سے ہٹ گئے جو پیغام میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں دیا تھا۔ تو میرے دوستان عزیز، آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ کو سمجھیں، ہم ذات مصطفیٰ کو سمجھیں۔ آج ہم اس اسٹیج پر جائیں، آج ہم اس راستے پر چلیں جو راستہ ہمیں مصطفیٰ نے دیا تھا، کیونکہ اگر اس راستے سے ہٹ گئے تو پھر لازم ہے ہم بھٹک جائیں گے۔ ہم جب بھٹکتے چلے جائیں گے تو پھر نہ جانے کہاں پہنچ جائیں گے، منزل ہماری کون سی ہے یہ تعین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہمیں منزل پہ پہنچنا ہے تو پھر سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سیرت پہ عمل کریں، اس پیغام پہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم نے وہ کام کریں کہ جو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ ہم چغلی، غیبت، بہتان اور جھوٹ، لڑائی جھگڑے، فساد،
ان چیزوں سے جب ہم بچ جائیں گے تو ہمارا معاشرہ کامیاب معاشرہ ہو جائے گا، ہمارے گھر کامیاب گھر ہو جائیں گے، ہم محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، ہم نفرتوں سے بچنے والے بن جائیں، ہم لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈیں، ہم بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا شروع ہو جائیں۔ اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ بہترین معاشرے کا راز تو بس یہی ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں اور اسی پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔